اصل میں یہ جو لوگ ہیں یہ بلیسڈ لوگ تھے. اشفاق صاحب, بانو آپا, پھر ان کا ایک بڑی ایک خوبصورتی تھی ان میں. ایک تو یہ تھا کہ ان میں تکبر نہیں تھا. تکبر جو ہوتا ہے وہ علم کا فل سٹاپ ہوتا ہے. جہاں پہ بھی تکبر آ جاتا ہے علم رک جاتا ہے, کیونکہ علم نے آنا ہوتا ہے اوپر سے نیچے کو. اگر استاد کو آپ اوپر والا درجہ دیں گے تو پھر علم نیچے آئے گا, آپ نیچی جگہ پہ بیٹھیں گے. یہ وہ لوگ تھے کہ اگر ان کو مالی بھی مل گیا تو اس سے بھی سیکھا, کوئی سویپر بھی مل گیا تو اس سے بھی سیکھا, کوئی موچی بھی ہے تو اس سے بھی وہ سیکھتے تھے. دوسرے یہ تھا کہ ان کا چونکہ بلیسڈ لوگ تھے اللہ کی طرف سے, پھر ان کا یہ تھا کہ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ جو بابے بیٹھے ہوتے ہیں, درویش بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں یہ کیا عام سے ان پڑھ ہے, لیکن انہوں نے ان سے بھی سیکھا. علم اور چیز ہے, انفارمیشن اور چیز ہے. ان کو یہ پتا چل گیا تھا کہ علم اصل میں ان کے پاس ہے, جو اللہ کی طرف سے جو ایک نالج آتا ہے, ریویلڈ نالج, وہ یہ بابوں کے پاس تھا. تو انہوں نے وہاں سے سیکھا. دوسرا یہ ہے کہ بانو آپا کے ساتھ انہوں نے تو مجھے بیٹا بنایا ہوا تھا, بڑا ٹائم گزرا. تو یہ لوگ جو تھے ویل وشر تھے. مثلا میں جب بھی جاتا تھا مجھے کہتے تھے طارق لکھ رہے ہو نا, لکھنا نہیں چھوڑنا. اور انکریج کرنے کا یہ حال تھا کہ میں نے ایک دفعہ ان کو سوال کی موت میری کتاب تھا, تو میں نے دیباچہ وہ دیا ان کو لکھنے کے لیے. تو جب انہوں نے اس پر دیباچہ لکھا تو میں نے کہا کیسا آپا جی, کیسا آپ نے فیل کرتے ہیں جو میں نے لکھا؟ تو کہتے کہ بہت اچھا لکھا. میں نے کہا پھر بھی؟ کہتے بہت اچھا. میں نے کہا جی پھر بھی کچھ کومنٹس. تو کہتے کہ اللہ مجھے بھی دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی ایسی توفیق دے کہ میں لکھ سکوں. تو پھر میں نے کہا آپا یہ تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. تو یہ جو لوگ تھے یہ ایک تو انکریج کرتے تھے, ایک یعنی بائی نیچر نائس تھے. تو اللہ پھر ان کو نوازتا ہے, ایسے لوگوں کو نوازتا ہے. اصل میں مجھے بھی یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے میں بھی بلیسڈ ہوں اس معاملے میں. میں سمجھتا ہوں ہم گاؤں میں پیدا ہوئے, گاؤں میں رہے, پھر لاہور آ گئے. تو میرا جو ویژن ہے وہ تھوڑا سا براڈ ہے, کیونکہ میں نے دونوں دنیا دیکھی ہوئی ہے. پھر لکیلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تصوف میں یا اسپرچولیزم میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی شے اتفاقیہ نہیں ہوتی. تو مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ یہ پیچھے سے کچھ دعائیں ہیں یا کچھ ایسی چیز ہے جو کہ مجھے یہ اس طرف لے کے جا رہی ہے. مثلا جب میں نے کتاب لکھی, پہلے میں شاعری کرتا تھا, سہمی خوشیاں میں نے. تو پھر میرے فادر فوت ہوئے. تو مجھے ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے یہ لگا کہ میرا والد ایک برگد کی طرح تھا, کیونکہ ہمارے گاؤں میں برگد کا درخت ہوتا تھا تو سارا گاؤں اس کے نیچے بیٹھتا تھا. تو ہم وہاں کھیلتے تھے. تو مجھے یہ لگا کہ میرا والد جو تھا وہ برگد تھا, دھوپ چھاؤں سے مجھے بچاتا تھا, بارش سے بچاتا تھا اور اپنی باہوں میں لے لیتا تھا. تو میں نے پھر وہاں اس وقت سے لکھنا شروع کیا. پھر ایک ہمارے نانا کا گاؤں تھا ادھر ستائی چک ڈھولن ہے, وہاں پہ تو ہم جاتے تھے. تو وہاں پہ پورے گاؤں میں ایک گھڑی ہوتی تھی. تو وہ جس کے گھر میں لگی ہوتی تھی وہ تھی, اس کا نام سکینہ تھا, سکینہ گھڑی والی. پھر میں نے وہ افسانہ لکھا. تو پوری گاؤں کی خبریں اس کمرے میں موجود ہوتی تھی. وہ علیحدہ کمرہ تھا, اس میں وال کلاک لگا ہوا تھا. جو پانی کی باری ہوتی تھی تو لوگ بھاگ کے جاتے تھے, اسٹیشن جانا ہے تو وہاں ایک ہی گھڑی ہوتی تھی. لوگوں کے ملنے کا سورس تھا, ایک ہی تھا. تو یعنی وہ وہاں پہ خبر پہنچ گئی تو سارے گاؤں میں پہنچ گئی. تو اس طرح مجھے یہ لگتا ہے. پھر مجھے بانو آپا کے پاس گیا تو انہوں نے بیٹا بنا لیا. پھر ان کا حکم تھا کہ آپ نے ہفتے میں ایک دن میرے پاس ضرور آنا ہے. پھر ڈاکٹر سلیم اختر صاحب, ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب, اور سب سے بڑھ کر اشفاق صاحب. پھر اور اس سے بڑھ کے یہ کہ مجھے ایسے اللہ نے عطا کیے میرے استاد بابا عرفان الحق صاحب. بابا عرفان الحق صاحب اشفاق صاحب کے بھی استاد تھے. اشفاق صاحب جن کا ذکر کرتے ہوتے تھے کہ بابا جی نے یہ کہا, بابا جی نے وہ, بابا عرفان الحق صاحب جن کا پروگرام تزکیہ چلتا ہے پی ٹی وی میں. تو لکیلی کیا ہوا کہ میرا ان سے تعلق ہوا تو انہوں نے بھی مجھے اپنی شاگردی میں قبول کر لیا. تو پھر یہ ان کی فیض ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عرفان صاحب کا فیض ہے جو کہ چل رہا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو گونگے کا خواب ہے یہ بھی بیسٹ سیلنگ ہے. اس سے پہلے بھی جو تھی
سوال کی موت. ایون ایک یہاں پہ ایک اسکول سسٹم ہے, انہوں نے اپنے کورس میں لگایا ہوا ہے اس کو. ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اس کو پڑھا, مجھے خط لکھا. ڈاکٹر جاوید اقبال نے لکھا, انہوں نے پڑھا, انہوں نے خط لکھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر میرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر مجھے کچھ اویئرنیس دی ہے, کوئی گائیڈنس دی ہے, کوئی وزڈم دی ہے, تو میں لوگوں میں بھیج دوں. یہ جو میرے اندر جو ایک دریا ہے, تو میں لوگ اس سے پیاس بجھائیں اور لوگوں کو گائیڈنس ملے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اتنے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب آپ کو پڑھا تو ہمیں اتنے سوالوں کے جواب مل گئے اور ہمیں کلیئرٹی مل گئی. اور آپ کو پتا سکسیس کا جو سب سے بڑا اصول ہے اللہ کی مدد کے بعد, وہ کلیئرٹی ہے. یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ بھی عطا ہے. مطلب بانو آپا نے انہیں کہا کہ راجہ گد کے بارے میں, تو راجہ گد وہ کہتی کہ جب میں وہاں پہ گئی تو اوپر ایک کاغذ اور قلم پڑا تھا اور اس پہ وہ لکھا ہوا تھا. تو مجھے بھی یہ سمجھ لگتا ہے کہ مجھے جو ہے یہ آتے ہیں کوئی ایسا اللہ کی طرف سے آتے ہیں. مگر میری ہر ایک کتاب عنوان کا عاجزی کا تکبر میرے افسانے کا نام ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں, یہ گونگے کا خواب, سوال کی موت, سہمی خوشیاں, دھند کا سویرا, لاحاصل محبتوں کا ضعف, بے یقینی کا سناٹا. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے, اس کی عطا ہے. جیسے دوسری عطا ہے, یہ بھی اسی کی عطا ہے. دیکھیں ادب تو ایک جمال کا وظیفہ ہے. ادب جمال کو دیکھنے, محسوس کرنے اور سمجھنے کے ذوق کی آپ سمجھیں تربیت کرتا ہے. تو تصوف جو ہے وہ تصوف تو یہ سمجھنے کہ ایک دین کو درجہ احسان پہ لے جانا, یہ تصوف ہے. تصوف کی جو سب سے خوبصورت تعریف ہے وہ دو ہے. ایک بندے نے کیا وہ یہ کہ ترک دعویٰ اور وحدانیت, کہ آپ کلیم نہیں کر سکتے. کلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ یو آر سم تھنگ. تو جب اپنی نیگیشن نہیں ہوگی تو تصوف نہیں ہوگا. یہ تو صوفی بھی ہوتا ہے کہ جو انکنڈیشنل ڈیلیور کرنے والا مامتا کی طرح, وہ صوفی ہے. صوفی کا اور عام آدمی کا فرق یہ ہے کہ عام آدمی انسان کی خدمت کرتا ہے, صوفی جو ہے وہ خدمت کرتا ہے اور عزت بھی کرتا ہے. عام آدمی جو ہے وہ خدمت تو کر دے گا, عزت نہیں کرے گا. صوفی جو ہے وہ آپ کو یوں لگے گا کہ آپ اس سے خدمت کروا کے اس پہ احسان کر رہے ہیں. یہ صوفی ہے. قاسم بھائی کے ساتھ تعلق تو تھا پہلے, تو وہ مجھے کہتے رہتے تھے انٹرویو کرنا ہے, آپ کا انٹرویو کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ ایف ایم پہ انٹرویو کتنے لوگ سنیں گے. تو ایک دن انہوں نے کہا کہ جی نہیں بس آؤ. تو میں نے ایف ایم پہ انہوں نے میرا انٹرویو کیا. وہ اتنا وائرل ہوا کہ لاکھوں میں گیا. تو اس کے بعد پھر وہ سلسلہ جو انہوں نے کہا کہ جی نہیں, یہ تم جو پیچھے چھپے ہوئے ہو نا, یہ ٹھیک نہیں ہے. دیگ پکے گی تو اس کا ڈھکن اٹھے گا تو پتہ چلے گا کیا ہے. تو یہ اب آپ کو میں نے پیچھے نہیں رہنے, پردہ کے پیچھے, اسکرین کے پیچھے نہیں رہنے دینا, اب تم نکلو. تو اس سے ان کے ساتھ پھر اب جو ہے نا, اور مجھے یہ یقین کریں وہ اس سے اتنی محبت اس لیے ہے کہ دیکھیں اقبال جو ہے, اقبال کیسے بنا. اقبال دو چیزوں کو اقبال بنا. ایک تو رزق حلال سے, رزق حرام کے بارے میں نے لکھا کہ رزق حرام, بندہ رزق حرام نہیں کھاتا, رزق حرام بندے کو کھا جاتا ہے. اور دوسرا میں نے ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ جو پیٹ, جو شکم کی آگ ہے, اس کو صرف رزق حلال ہی سے یہ بجھ سکتی ہے, رزق حلال کے پانی سے. تو اقبال کیسے بنا. اقبال کے والد کا اتنا کوئی مڈل کلاس تھی, تو اس کی والدہ نے کیا کیا کہ ایک گائے لی. اس نے کہا کہ اگر کل کو حالات خراب ہوتے ہیں تو میں بیٹے کی جو تربیت ہے یا جو بیٹے کو میں نے رزق کھلانا ہے وہ رزق حرام سے نہ ہو. اب دوسرا جو اقبال کیسے بنا, اس کو امت کا ڈر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتا ہے نا کہ وہ امت کے بارے میں ایون کہ حریص ہے, یعنی اس کو, یعنی یہ حریص کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ
اس کو نیگیٹو نہیں پازیٹیو ہوتا ہے یہ عربی کا جو اس میں ہوتا ہے کو بہت زیادہ جس پہ زور دینا ہو تو اسی طرح اقبال کو بھی امت سے بڑی محبت تھی. شاہ صاحب کا بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی ان کو لوگوں کا ہوتا ہے کہ یار ان کی تربیت ہو جائے, ان کے لیے میں کچھ کام آ سکوں. پھر یہ کہ واصف علی واصف صاحب سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا, سارا کچھ سیکھا. تو اب ان کا یہ ہے کہ میں اس قوم کی تربیت کر سکوں. اور الحمدللہ یقین کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اور قاسم بھائی گئے گجرانوالہ میں, تو وہاں پہ کچھ لوگ ملے تو انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ ہم جیلوں میں رہتے تھے, قاسم علی شاہ کو سنا تو ہم نے اپنی زندگی چینج کر دی. یہ خود میں نے اپنی آئی وٹنس ہوں اس بات کا. اور بلیو می کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ اب دیکھیں جب پاکستان بنا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ایون کہ یہ ہوتا تھا کہ آپ دفتروں میں نا کانٹے لگا کے تو پیپر کو جوڑتے تھے, چارپائیاں بچھا کے, یہ چیئر سٹیبل نہیں ہوتی تھی. اب ہر آدمی کے پاس سب کچھ ہے, پیسہ ہے, موبائل ہے, گاڑی ہے. اب ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ تربیت نہیں ہے. تربیت کیا ہے کہ اچھوں سے اچھی چیز لے کے ان کو استعمال کرنا, ان سے سیکھنا, استعمال کرنا, یہ تربیت ہے. جیسے علم کیا ہے؟ علم بھی ہے کہ اچھوں سے اچھی چیز دینا. عقل کیا ہے کہ اچھا اور برا کیا ہے, یہ عقل ہے. تو شاہ صاحب کے اندر میں نے ایک درد دیکھا ہے کہ قوم کے لیے کچھ کر گزرنے کا. اور یہ نہیں, میں تو ابھی شاہ صاحب ایک دن بات کر رہے تھے کہ مجھے کہتے ہیں مرشد, پیار سے مرشد ان کو کہتے ہیں کہ مرشد, یہ مرشد کون ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا جو آپ کے گمان کو یقین میں بدل دے وہ مرشد ہوتا ہے. تو میں بہت سارے لوگوں کو ایسے کو جانتا ہوں کہ جن کے گمان کو قاسم علی شاہ نے یقین میں بدلا ہے, تو یہ بھی اس طرح کا ان کے لیے ایک مرشد ہے. تو دوسرا یہ کہ یقین کریں, مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جب قاسم بات کرتا ہے تو اندر اترتی جاتی ہے. اس لیے عربی کی مثال ہے کہ جو دل سے نکلتی ہے دل میں جا بیٹھتی ہے, ہونٹوں سے نکلتی ہے وہ کانوں سے ٹکراتی ہے. تو اس کی پاکستان سے محبت, لوگوں سے محبت اور امت سے محبت اور امت کا درد, یہ چیز جو ہے مجھے اس کے زیادہ قریب لے آئی. اصل میں میرے پاس سیٹرڈے سنڈے ہوتا ہے لکھنے کے لیے, لیکن یہ تھا کہ میں ڈیلی پڑھتا ہوں تھوڑا تھوڑا. مثلا یہ مجھے بانو آپا نے کہا تھا, انہوں نے ایک میرے دیباچہ لکھا تو اس میں تخلیق کی مچھلیاں, تو وہ مجھے کہتی تھی کہ اشفاق سے مجھے کہتے تھے کہ تم نے روز لکھنا ہے, چاہے ایک لائن لکھو. تو کہتے کہ میں نے انہیں کہا کہ بلکہ مجھے انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم ایک تالاب میں جاتے ہیں اور وہاں پہ کچھ روٹیاں ڈالتے ہیں تو مچھلیاں فوراً آ جاتی ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو ٹائم مقرر ہوتا ہے کہ اس نے اس وقت آنا ہے, اور وہ مچھلیاں ان کو کھانے کے لیے آ جاتی ہیں. تو یہ جو تخلیق کی مچھلیاں ہوتی ہیں یہ بھی اسی طرح آتی ہیں. تو ڈیلی لکھنا ہے. بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے, اشفاق صاحب نے مجھے کہا بانو آپا کو کہ جس دن میں فوت بھی ہو جاؤں اس دن بھی تم نے لکھنا ہے. اور کہتی ہیں کہ میں نے لکھا تو میں ان سے کہتا ہوتا تھا آپا جی بندے کو کیا دعا کرنی چاہیے؟ تو وہ کہتی ہوتی تھی کہ بیٹا ایک ہی دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے کچھ نیا دکھا مگر خیر کا. یہ ہے کہ محنت سے آدمی پرہیزگار اور متقی ہو سکتا ہے, درویش نہیں بن سکتا. درویشی عطا ہے, درویشی نصیب ہے. اور جو پیغام ہے وہ سب کے لیے یہی ہے کہ ایک تو پاکستان جو ہمارے لیے میرے لیے تو ایک ایمان کا درجہ رکھتا ہے. اور میں نے لکھا تھا کہ پاکستان کا آخری باب کوئی نہیں لکھ سکتا کیونکہ تاریخ کا آخری باب کوئی نہیں لکھ پائے گا. جو سب کے لیے ایک پیغام یہ ہے کہ اپنی تیاری پوری رکھیں, لیکن اللہ سے ہر لمحہ یہ دعا کرتے رہیں کہ وہ امتحان نہ لے, یہاں بھی اور آخرت میں بھی. سیلف موٹیویشن کے لیے مجھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دنیا کی سب سے بڑی موٹیویشن ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہے اور آثار قیامت شروع ہو چکے ہیں تو پھر بھی اس کو زمین پہ لگا دیں. دنیا کی سب سے بڑی موٹیویشن یہ ہے. اس سے بڑی موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں محنت جو ہے وہ اس کائنات کا حسن ہے, دنیا کا حسن ہے, اور دعا اس کا حاشیہ ہے. یہ بھی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک بندے کو آواز آئی کہ بادلوں کو حکم دیا جا رہا تھا کہ فلاں کھیت پہ جا کے برسو. تو اس آدمی کو بڑا وہ تجسس ہوا تو وہ پیچھے پیچھے بادلوں کے چلنے لگ گیا. وہاں ایک کھیت تھا, وہاں پہ بادل خوب برسا. تو اس بندے نے جو کھیت کا مالک تھا اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اسپیشل تمہارے کھیت کے لیے حکم ہوا ہے کہ وہاں پہ جا کے برسو, تو کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس جو مجھے فصل ہوتی ہے اس کا میں ایک حصہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں, دوسرا اپنے اور اپنے خاندان کے لیے, اور تیسرا حصہ کھیت کے لیے. تو پاکستان بھی تو ہمارا کھیت ہے, ہم پاکستان کو کیا دیتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ یہ ضرور, ہر بندہ یہ ضرور سوچے کہ یہ بھی ہمارا کھیت ہے اور ہم اس کو کیا دے رہے ہیں.